اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہمارا 24واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم پڑھ رہے تھے۔ نظم کا عنوان ہے آدمی، شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ 6 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں اس نظم کے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ دل رہین سو ماہ دستار رہن میں کدا، دل رہین سو ماہ دستار رہن میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہین گروی، رہن گروی، سو ماہ عیسائیوں کا عبادت خانہ، گرجا یا کلیسا، دستار پگڑی جو ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، رہن گروی رکھی ہوئی چیز، میکدہ شراب خانہ۔ ضمیر جعفری بھی مزیدار آدمی تھا کہ جس کا دل تو عبادت گاہ کے تابع تھا۔ جب اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مفہوم ہے اس کا۔ ضمیر جعفری بھی مزیدار آدمی تھا کہ جس کا دل تو عبادت گاہ کے تابع تھا، جبکہ اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان پر طنز کیا جا رہا ہے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے ہی نام کے پردے میں عصر حاضر کے انسانوں کے دوگلے پن اور منافقانہ رویے پر طنز کیا ہے۔ آج کا انسان بھی کس قدر عجیب ہے، جو بڑے ذوق و شوق سے عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں جاتا ہے، مگر وہ میکدے میں اپنی پگڑی کو گروی رکھ کر بھی شراب نوشی کو معیوب نہیں سمجھتا۔ گویا وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے کہ لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں بھی اٹکا ہوا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے: ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ دراصل موجودہ دور کے آدمی کے ظاہر اور باطن میں تضاد کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ گویا یہ منافق ہو گیا ہے کہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے وہ داخلی طور پر نہیں ہے۔ یہی وہ تضاد اور منافقت ہے کہ جس نے معاشرے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ زندگی کا سارا حسن ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ زندگی میں سے حسن کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وفا نہیں کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے اوپر بھی بیٹا لاگو کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم میں یہ تینوں علامات ہیں؟ کون کون سی؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وفا نہیں کرتا، یعنی پورا نہیں کرتا وعدے کو، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں 4تھی علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے
کہ منافق کی 4 نشانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت خانوں کے چکر بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ پرہیزگاری سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر ان کا دن عبادت گاہوں میں بسر ہوتا ہے تو راتیں عیش و عشرت میں گزرتی ہیں۔ اپنے گھر میں ہی عیاشی کے سارے سامان کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ کیبل، انٹرنیٹ، ڈش، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے اہل و عیال سمیت لطف اندوز ہوتا ہے، حالانکہ حالات حاضر کی واقفیت کا جواز بنا کر انہیں گھر میں رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہے۔ میکدوں اور کلبوں میں شامیں گزارتا ہے۔ گویا ظاہری طور پر عصر حاضر کا انسان پارسائی کا ڈھونگ رچاتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت سی غلاظتوں سے آلودہ ہے۔ میں بھی ہوٹل میں، پیو چندہ بھی دو مسجد میں۔ میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں۔ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ اسی ظاہر اور باطن کے تضاد اور منافقت نے انسان کی آپس میں محبت، مروت، خلوص اور اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں، نفرت کرنے لگے ہیں، اکتا گئے ہیں۔ آپس کی محبت و اعتماد کی فضا ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہی وہ ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر آ گیا ہے اور ہر انسان داخلی طور پر پریشان و سرگرداں پھر رہا ہے۔ معاشرہ سکون کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ روحانی طور پر انسان بالکل اندھیرے میں ہے۔ 8واں شعر ہے ہمارا۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ پار دوسری طرف، بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر۔ پہلے تو کشتی نظر کے سامنے ڈوب جاتی تھی، اب آدمی بحر اوقیانوس کے اس پار گرے گا۔ اس شعر میں شاعر نے سائنسی ترقی کے فائدے اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ آج سائنس نے ہماری طرز حیات اور ہماری طرز فکر کو یکساں تبدیل کر رکھا ہے۔ ریل، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، سب سائنس کی مرہون منت ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے اب ہائیڈروجن ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں۔ غرض کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جہاں سائنس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ یعنی مجھے اتنا شوق ہے فتوحات کرنے کا، فطرت کو تسخیر کرنے کا، جیت لینے کا، کہ عناصر جتنے بھی ہیں ان کا قلب اور جگر کانپ اٹھتا ہے۔ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں لوگ، یعنی دوسرے معنی میں۔ سائنس کی اس سحر انگیزیوں کے علاوہ اس کے منفی پہلو بھی بہت ہیں۔ اس نے جہاں انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے، وہیں اس کو پنجہ اجل میں پھانسنے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار اور نیزے لے کر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن اور میزائل پکڑا دیے ہیں۔ گویا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس کے علاوہ انسان کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے۔ اب انسان ذہنی سکون سے ناآشنا ہے۔ گو کہ سائنس نے انسان کو بہت ترقی دی ہے،
لیکن اس سے انسان اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی اور حصول زر اب لوگوں کی اولین ترجیح بن چکے ہیں۔ لوگ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن انسان کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ آج کے زمانے میں انسان کو حصول زر کی خواہش نے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے چکر میں اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنوں کے دکھ سکھ اور خوشیوں میں شریک ہونے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پردیس میں بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اپنوں کی تیمارداری، عیادت اور ہمدردی سے محروم رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو جائے تو پردیس میں بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ کیا جانے، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ کیا جانے، جو تنہائی کے دکھ مجھ کو سمندر پار ملتے ہیں۔ یعنی شوق سے یہاں سے ہم اپنے اپنوں کو بھجوا دیتے ہیں باہر، وہ خود بھی جاتے ہیں ترقی کرنے کی غرض سے، لیکن وہاں کی جو مشکلات ہیں وہ صرف جانے والا ہی جان سکتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے قدیم زمانے کے آدمی کی موت اور زمانہ جدید کے آدمی کی موت کا موازنہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر اموات بیماریوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، یا طبعی موت، یعنی آدمی اپنے ہی گھر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ دریا پار کسی شہر میں جانا ہوتا تو کشتی پر سوار ہو کر جاتا۔ خدا نخواستہ کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو انسان نظروں کے سامنے ڈوبتا تھا۔ اس حادثے میں کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا تھا، لیکن موجودہ دور نے انسان کی موت کو انتہائی خوفناک بنا دیا ہے۔ کہیں تیز رفتار گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے انسانوں کی لاشیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں کہ پہچان میں نہیں آتے چہرے، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں جن سے انسانی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فضائی حادثے رونما ہو رہے ہیں اور انسانی لاشیں ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑی مہارت سے سائنسی ایجادات کے منفی پہلو، جدید رسل و وسائل کے نقائص اور حصول زر کے لیے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں جانے کے خبط کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس پر قناعت، صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہماری نظم یہ مکمل ہوئی، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر یا نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔